بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله خالق البارئ المصور سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ-TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان اور نعمت افطار میں سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین آپ سب کی مجھ سے پہلی ملاقات ہے تو آپ سبھی دیکھنے والوں کو میری جانب سے ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. ناظرین اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب کیا. ناظرین آج پروگرام کا آغاز ہوا ہے بہت ہی خوبصورت آواز میں اور کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے خوبصورت آواز میں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی ناظرین حافظہ عائشہ حنیف صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین انہی کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں ہم سب کی آپ سب کی ہر دل عزیز ہیں اور بہت ہی مشفق رہنما ہیں. علم و فہم کے نور سے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں اور بہت ہی عمدہ آپ کا گفتگانہ انداز ہے. بہت پیار سے گفتگو کرتی ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. ہماری استاد ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں محترمہ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟
جی اللہ کا احسان ہے مائلہ. جزاک اللہ. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو دوسری اسکالر موجود ہیں وہ بھی علم و فہم کے نور سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ان کا انداز گفتگو ہے. آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامس میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ حافظہ عائشہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. ناظرین انہی کے ساتھ ایک اور پیارا نام, نعت خوانی کی دنیا کا ابھرتا ہوا نام آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے اور میں چاہوں گی کہ انہی کی آواز میں ہم حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کو آگے بڑھائیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماہروخ اختر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ماہروخ آپ؟ ماہروخ میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز آپ کی آواز میں حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے. بسم اللہ. صلی اللہ. اے رب ذوالجلال 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 تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں تیرے ہی ذکر پاک تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے ہے ماہ و سال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان لیکن تیری نگاہ کرم سے مہربان ناکام ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ معروف. ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین اور آج ناظرین 17 رمضان المبارک یعنی آج کے دن کو صرف غزوہ بدر سے ہی نہیں بلکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم المرتبت
علم و تقوی اور طہارت کے پیکر ہستی کی، وہ ہستی جو صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، عفیفہ، حبیبۃ المصطفیٰ، امام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس اور ناظرین صدیق اکبر کی لخت جگر ام عبداللہ. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے حوالے سے، اور اس ذکر کے حوالے سے ہم کیا ہی کہیں گے کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہیں، لیکن آج ہم اس ذکر کو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم ان کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں تاکہ ہم بھی اپنے اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں. اور آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں. تو آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں ام المومنین کے شان و مرتبے کو کس حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ مائلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھو اللہ کی ان آیتوں اور حکمتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کو وحی الہی اور اپنی حکمتوں کا گہوارہ قرار دیا ہے، اور یہی وہ مراکز ہیں جہاں سے تمام عالمین کے لیے احکامات الہی بازبان رسول نافذ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین اور مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ان کی ازواج ان کی مائیں ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں کی ماں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ اے اماں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف تمہاری ہی ماں نہیں بلکہ تمہاری مردوں کی بھی ماں ہوں. تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی ماں ہیں. ان کا ادب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے لیے بدگمانی ایمان کے خلاف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہونے کی بنا پر عطا کی گئی ہے. یہ عظیم الشان نسبت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نسبت نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگیوں اور آسائشوں کی خواہ ہو تو آؤ تمہیں مال و متاع سے بھر دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غور سے یہ آیت سن رہی تھیں. فرمایا کہ میں نے تو اپنے لیے اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا ہے. تو ازواج مطہرات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا نکاح ازواج رسول سے ہو، جنتی ہو جو. تو تمام امہات المومنین جنتی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، تمام خواتین میں سب سے افضل ہیں. ان کے گھر حکمت اور رحمت کا گہوارہ ہیں. ان کی ایک نیکی دگنی لکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق کریم عطا فرمائے گا. تو ازواج مطہرات کی زندگیاں ہمارے لیے تاریخ نہیں بلکہ عمل کا عملی نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. ناظرین پروگرام میں ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ماہ رمضان اور خواتین. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں
سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام ماہ رمضان اور خواتین میں. اور ناظرین آج ہم ذکر کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور آج ہمارے پروگرام میں جو اسلامک اسکالرز موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور ساتھ ہی حافظہ عائشہ. تو حافظہ عائشہ میں آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف کیا ہے، وہ بیان. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، مشفق و مہرباں سیدہ عائشہ، علم و حکمت میں، دانائی میں، خلق میں ذوفشا سیدہ عائشہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں تمام ازواج مطہرات کی شانوں کو اس طرح بھی بیان فرماتا ہے. اور یہ شان جس طرح بھی آپا نے بھی بتایا کہ تمام ازواج مطہرات تمام مومنوں کی ماں ہے، اسی طرح ایک آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ازواج مطہرات سے نجس اور رجس ہے نا اس کو ہٹانے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی انہیں پاکی دینے کا ارادہ فرماتا ہے. اور ان میں ازواج مطہرات میں جو سب سے زیادہ بلند مرتبہ یا سب سے زیادہ فضیلت والی ازواج ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کن کا؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کہ آپ کی ولادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں یا دولت کدے میں اس وقت ہوئی جب آپ کا پورا گھر اسلام کا قلعہ بن چکا تھا. گویا آپ کی ولادت بہار اسلام میں ہوئی. آپ کے والد گرامی مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے دوست بھی ہیں، غار یار بھی ہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کی ولادت کب ہو رہی ہے تو آپ کی ولادت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سال کے بعد ہوئی، ماہ شوال میں ہوئی. آپ کی کنیت ام عبداللہ اور آپ کا لقب عابدہ، طیبہ، طاہرہ، صدیقہ، عفیفہ ہے. اور آپ کی ولادت جو ہو رہی ہے وہ اور آپ کا جو تعلق ہے وہ قریش کے قبیلے بنو تمیم سے ہے. اور اگر آپ کے گھر کی بات کی جائے، آپ کے خانوادے کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کیا ہی پیارا خانوادہ ہے، کیا ہی پیارا گھر ہے کہ سارا کا سارا گھر اسلام کی دولت سے سرشار اور مالا مال نظر آتا ہے. آپ کے بھتیجے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال، آپ کے بھانجے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال نظر آتے ہیں، آپ کی بہن بھی اسلام کی دولت سے مالا مال نظر آتی ہیں. یعنی پورا کا پورا گھر اسلام کی دولت سے مالا مال نظر آتا ہے. پھر اگر آپ کے نکاح کی بات کی جائے کہ آپ کا نکاح آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کب ہوا تو وہ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل 6 سال کی عمر میں ہوا. یعنی جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، لیکن جب آپ کی رخصتی ہوئی تو وہ ہجرت مدینہ کے بعد یعنی ہجرت کے بعد 1 سال کے بعد ہوئی. جب مدینہ پہنچ چکے تھے پھر مدینہ جا کر جو ہے وہ آپ کی رخصتی ہوئی. آپ کے القابات تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، عفیفہ، طاہرہ، عابدہ، طیبہ، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. اور یہ بھی آپ کی شان، آپ کی فضیلت ہے اور یہ آپ کا رتبہ ہے، آپ کا مقام ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کے نکاح سے پہلے اللہ رب العزت نے جبریل امی کے ذریعے آپ کی تصویر کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ریشم کے کپڑے پر بھیجا. 1 نہیں 2 نہیں 3 بار بھیجا. اور جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں بار آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہا کہ اگر اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے تو پھر یہ خواب، یہ بات ضرور سچ اور مکمل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے تعارف بیان کیا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی جانب آؤں گی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیجیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ فاطمہ کا ذکر تو فرماتے ہیں، میرے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی ہوگی؟ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری اور محبوب ترین زوجہ تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو دوسری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے
जैसे सरीद को तमाम खानों पर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपको औरतों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है और मर्दों में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, औरतों में मुझे सबसे ज़्यादा तुम महबूब हो और मर्दों में सबसे ज़्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के लिए दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह इसके ज़ाहिरी गुनाहों को माफ़ फरमा और इसको अपनी मग़फ़िरत से ढाँप ले, तो वो बहुत खुश हुआ करती थी। जैसे कि भी आयशा ने भी बताया कि हज़रत आयशा की एक फ़जीलत ये भी थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकाह से क़ब्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उन्हें आयशा की तस्वीर दिखाई हज़रत आयशा की और बताया कि ये आपकी ज़ौजा हैं। हज़रत आयशा की एक फ़जीलत ये भी है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनकी पाक दामनी की गवाही दी और सूरह नूर नाजिल फरमाई। और कुरान पाक एक ऐसा नूर है जो क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा और हज़रत आयशा की पाकी की गवाही हम देते रहेंगे आयत पढ़कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही जो थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर नाजिल होती थी। उनकी एक फ़जीलत ये भी है। और फिर देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज के घर एक रात और आपके घर 2 रात क़याम फरमाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के आखिरी दिनों में भी हज़रत आयशा के यहाँ क़याम फरमाया और विसाल के बाद भी हज़रत आयशा के हुजरे को अपने लिए मुंतखब फरमाया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अक़दस हज़रत आयशा की गोद में था। और विसाल से कबल उन्होंने मिसवाक करने का दिल चाहा तो हज़रत आयशा ने आप मोहब्बत देखिए कि मिसवाक जो थी सख्त हो जाती है रखे रखे, तो उसको अपने दांतों से चबाया, नरम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने मिसवाक की। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पे थी, उनका हार गिर के टूट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, सब ढूंढने लगे। इतनी देर में अज़ान का टाइम हो गया, नमाज का वक्त आ गया, तो सब हार ढूंढने में लगे थे कि वहाँ पर कोई पानी का नाम निशान तक नहीं था। तो सब लोगों को तकलीफ़ हुई कि देखिए हमारी नमाज कहीं क़ज़ा ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाई और हज़रत आयशा की बरकत से आयत तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपकी सीरत किरदार पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तमाम ख़वातीन के लिए मशअल राह है। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपा। हाफ़िज़ा आयशा, मैं आपकी जानिब पाऊँगी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत के जो नुमाया औसाफ़ हैं और बिलख़ुसूस उनकी जो इल्मी काबिलियत थी और ज़हानत थी, तो इस पर मैं चाहूँगी आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तारीख़ इस्लाम की वो पाकीज़ा आलिमा फ़ाज़िला हस्ती है, वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिन्हें बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल हुआ। आप इल्मे दीन की 2 तिहाइयों में सक़्क़ा मुहद्दिसा भी हैं। आप इल्मे इंसाब में इतनी ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन आलिमा हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली ज़िंदगी है उसकी मुअतबर राविया भी हैं। फिर साथ ही आप उम्मत के दीनी मामलात, मुआशरत, ताल्लुक़ात, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से जो रहनुमाई के फ़राइज़ हैं आप वो भी सरअंजाम देती थीं और इसमें आप अज़ीम मुफ्तिया भी थीं। इस्लाम और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने में आप अज़ीम मुफ्तिया भी हैं और सक़्क़ा मुहद्दिसा भी हैं। आप जो इस्लामी तारीख़ की जो किताबें हैं यानी कि कुतुब अहदीस हैं और तारीख़ इस्लाम की जो सक़्क़ा किताबें हैं उनमें आपकी सीरत, आपके मकाम व मर्तबा, आपके इल्म व अमल और जो मामलात में आपकी राय, आपके फ़तवे और आपके फ़ैसले हुआ करते थे, ये किताबें उनसे भरी हुई मिलती हैं। और फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं, ज़ौज हैं और आपकी शान आपकी ख़ुसूसियात में है कि आपकी पाक दामनी, आपकी इफ़्फ़त में, अभी आपा ने भी बताया कि सूरह नूर में यानी 18वें सिपारे में सूरह नूर है, उसमें पूरे 2 रुकू आपकी बारात में नाजिल किए गए, आपकी शान में नाजिल किए गए, आपकी इफ़्फ़त और पाक दामनी को बताया गया कि आप पाक दामन हैं, आपकी शान बारात में। जब ये
آیتیں نازل ہوئیں، یہ رکوع نازل ہوئے، تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری بارات میں رب تبارک و تعالیٰ نے رکوع نازل فرما دیے ہیں، قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی نمایاں خصوصیات ہے۔ پھر آپ کی جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی خصوصیات ہیں، خصوصیات میں سے ہے کہ وہ وحی حضرت عائشہ کے گھر پر بھی بہت دفعہ نازل ہوئی، اور وحی نازل ہوتے وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو تشریف فرما تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے تھے، کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ جبریل امی کے ساتھ کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے گوش گزار ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جبریل امی سے بات کر رہا ہوں۔ تو جبریل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام پیش کیجئے کہ آپ تفقہوا فی الدین ہیں، آپ کی دقت نظر، شوق احادیث ایسا ہے کہ آپ کی جو روایات ہیں، یعنی کہ جو آپ نے احادیث روایات کی ہیں، وہ 2210 ہے، سب سے زیادہ۔ حضرت موسیٰ ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ ہمیں تفصیلی اور اطمینان بخش دلائل کے ساتھ جواب فراہم کرتی اور ہم اسے سن کے اطمینان حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آج ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جائیں۔ ناظرین، پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اختر۔ تو معروف، میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، رش کے فردوس بن جائے دنیا میری، رش کے فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، ساری مخلوق میں بات مشہور ہے، ساری مخلوق میں بات مشہور ہے، کیا فلک کیا زمین کیا عرب کیا عجم، کیا فلک کیا زمین کیا عرب کیا عجم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، دو جہانوں کا مالک بنایا تجھے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے، ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے، تو ہی اعلیٰ و عرفا، تو ہی محترم، تو ہی اعلیٰ و عرفا، تو ہی محترم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی ہے سارے
महीनों से निराला शान रमजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम माह रमज़ान और ख़वातीन में। और नाज़रीन, आज ज़िक्र हो रहा है बहुत ही प्यारा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। डॉक्टर साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी और हम जानना चाहेंगे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आदात और जज्बा दीनी के हवाले से आप रहनुमाई फरमाइएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मकारमे अखलाक का पैकर जमील थी। तक़वा, तहारत, पाकीज़गी, जुद व सख़ा आपकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात थीं। इसके अलावा बुर्दबारी, फ़याज़ी और दरिया दिली भी आपकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात थीं। वो ताहयात अपनी शौहर की मोहब्बत में सरशार रहीं। दर हकीकत उन्होंने अपने वजूद को अपने शौहर नामदार के वजूद में ज़म कर दिया था। देखिए, उन्होंने इंतहाई नाज़ो नम दौलत और सरवत के माहौल में आँख खोली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में आने के बाद उन्होंने अपने आप को उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल लिया। दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो ऐसा भी वक्त आता था कि 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ सादे पानी और खजूरों पर गुजारा होता था। लेकिन हज़रत आयशा सब्र और शुक्र के पैकर थीं, सब्र और शुक्र की मंजिल पर थीं। उन्होंने कभी अपने शौहर से शिकवा नहीं किया। एक बीवी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है। फिर उनका दीनी जज्बा सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था। वो रोज़ा रखती पाबंदी से, रात भर क़यामुल लैल करती, तहज्जुद में जाती, ज़ारो क़तार रोती, दीनवी मसला हो या दुनियावी मसला हो। ना सिर्फ वो आप अपने शागिर्दों की रहनुमाई फरमाती, बड़े बड़े जय्यद उलमा आपके इल्म से मुस्तफ़ीद होते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गरीब परवरी का ये आलम था कि जब किसी मिस्कीन और गरीब को देखती तो आपकी आँखों से आंसू रवा हो जाते। एक मरतबा वो रोज़े से थीं और कुछ माल आया, उन्होंने तबाक में रखवाया और सारा यतीम व मसाकीनों में बांट दिया। जब रोज़े का वक्त आया तो खादमा से कहा कि रोज़ा खोलने के लिए कुछ लाओ। तो उन्होंने कहा कि रोज़ा खोलने के लिए तो घर में कुछ नहीं है। तो आपने सूखी रोटी पर जैतून का तेल मल कर लगाकर उससे रोज़ा खोला। तो खादमा ने कहा कि कम से कम आप कुछ बचा लेती, गोश्त से तो रोज़ा अफ्तार कर लेती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि यही एक निवाला किसी गरीब के पेट में, किसी मिस्कीन के मुंह में चला जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए आयशा, गरीबों, मसाकिनों, यतीमों को अपने नज़दीक रख, अल्लाह क़यामत के दिन तुझे अपने नज़दीक रखेगा। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत आयशा भी तशरीफ़ फरमा थी। एक साइल आया तो हज़रत आयशा रोटियां गिन कर देने लगीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, रोटियां गिन गिन कर ना दिया कर, वरना अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर देगा। देखिए, ये क्या हमें सबक मिल रहा है कि हम गरीबों का ख्याल रखें। एक औरत का आप जज्बा दीन देखिए, एक औरत की अपने शौहर से वफादारी देखिए, एक औरत का दिल यतीमों और मसाकीनों की मोहब्बत से लबरेज देखिए कि खुद सूखी रोटी से रोज़ा खोल लिया और सब कुछ तकसीम कर लिया। तो उनकी सीरत का एक एक वर्ष तमाम मुस्लिम ख़वातीन के लिए मशअले राह है। क्या ये हम अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत व किरदार पर अमल करके गुजारेंगे, ताकि हम बेहतरीन बीवियाँ कहलाएं, बेहतरीन माँ कहलाएं, बेहतरीन बहनें कहलाएं, बेहतरीन बेटियाँ कहलाएं और उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऐसे ही जन्नत नहीं मिल जाती, ऐसे ही अफजल नहीं कि जब बहुत कुछ कुर्बानी देकर कि उन्होंने दुनिया की आसाइशों को छोड़ दिया, सारा मालो मता छोड़ दिया और अपने लिए अल्लाह और उसके रसूल को मुंतखब किया। तो अल्लाह हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। हाफिज़ आयशा, मैं चाहूँगी कि आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर
لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ زوجہ مصطفیٰ پر، لاکھوں سلام حضرت عائشہ پر، لاکھوں سلام سورہ نور ان کی مدح کرے، سورہ نور ان کی مدح کرے، ملکہ اتقاء پر لاکھوں سلام۔ اور پیغام یہی کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھا، ان کے ساتھ رہ کر سیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے پینے، یعنی کہ ان کے ہر پہلو کو دیکھ کر سیکھا۔ تو ہمارے لیے تمام ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے وہ اسی طرح مشعل راہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں وہی تمام چیزیں شامل کرنی چاہیے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں پتہ چلتی ہیں، تاکہ پھر ہم اپنی زندگی میں بہترین خواتین کا کردار ادا کر سکیں، ایک بہترین ماں بن سکیں، بہترین بیٹی بن سکیں، بہترین اگر ہم باہر جا کے کام بھی کرتے ہیں نا تو بھی ہمیں مثال آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ازواج سے ملتی ہے، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو بھی ہمیں مثال مل رہی ہے، ماں ہو، بیٹی ہو، گھر کا کام کر رہے ہیں، ہر شعبے میں، ہر صورت ہمیں آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تاکہ ہمیں کامیابی بھی ملے، کامرانی بھی ملے، نہ صرف دنیا میں بلکہ دونوں جہان میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بہترین خواتین بننے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں نا، تو اس طرح ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، اور لاسٹ میں آپ کے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج ہم نے ازواج مطہرات پر بات کی اور ان کی قدر و منزلت پہ بھی بات کی۔ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ آج کل لڑکیاں اپنے گھروں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی کہ دو پیسے تو بھئی ہم تو بڑے ہیں، ہم کیوں کام کریں، ہمارے لیے تو ماں سے ہی ہونا چاہیے، ہمارے لیے تو گاڑی ہونا چاہیے۔ ازواج مطہرات کی زندگی کو آپ اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں تو آپ بہترین بیوی بھی ہوں گی، بہترین ماں بھی ہوں گی، بہترین بہن بھی ہوں گی، اور بہترین بیٹی بھی ہوں گی۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے تاریخ نہیں بلکہ عمل کا عملی نمونہ ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہمیں بہترین بیوی بننا ہے، اگر ہمیں بہترین ماں بننا ہے، اگر ہمیں بہترین بیٹی اور بہن کا کردار اپنانا ہے تو ہم ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، ان کی ایک ایک لمحے کو فکر لہمیہ سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، آمین الہی آمین۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، ان کے وصال کے حوالے سے، یعنی 17 رمضان المبارک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ ہم بہترین ماں، بیٹی، بیوی، خاتون بن سکیں، تو ہم یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعلیمات پر اور ان کی بتائی ہوئی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی سیرت ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کا جو کردار ہے وہ بہترین ہوتا ہے تو ہر گھر جو ہے وہ ایک خوبصورت گھر بن سکتا ہے کہ ہم تربیت اس حوالے سے اچھے طریقے سے اپنے گھر کی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے ناظرین ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ آنے والی اگلی سانس ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں۔ تو جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے تو کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اور جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی منا لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی سانس ہمارے نصیب میں لکھی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، اور حافظہ عائشہ قاریہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حافظہ عائشہ آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا، اور ساتھ ہی معروف اختر۔ پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہم نے جو یہاں سے کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ معروف اختر میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں آخر میں کلام شامل کیا جائے۔ بسم اللہ۔
سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی رحمت دو جہاں بہار کرم رحمت دو جہاں بہار کرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم آپ ہے جان و دل کی رانائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی آپ کو یاد کر لیا میں نے آپ کو یاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ اور بے سہارا ہوں یا
رسول اللہ بے سہارا ہو یا رسول